السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جو لاسٹ کلاس ہم نے کیا تھا اس پہ کیا تھا ہم نے مرکب جاری پڑھا تھا، ہم نے مرکب جاری ہم نے شروع کیا تھا۔ مرکب جاری ہم نے شروع کیا تھا، اور مرکب جاری کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم کے آگے لگے، یعنی اسم شروع میں لگے اور اسم کو حالت جر میں لے جائے۔ جو اسم کے شروع میں آئے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ کلمہ کے جو تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، وہ حروف ہم پڑھنے شروع کیے، یعنی حرف پڑھنا شروع کیے ہیں۔ تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم کے شروعات میں آتی ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے کے چلی جاتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ کل عربی کے اندر جو تعداد ہے جو حرف جر، اس کو حرف جر کہیں گے، حروف جمع ہے اور جارہ، حروف جارہ جمع کا صیغہ ہے، اور اگر واحد میں کہوں تو حرف جر کہیں گے اسے۔ تو ٹوٹل حروف جارہ جو ہے اس کی تعداد ہے کل 17۔ لیکن میں نے بتایا تھا کہ اس کورس کے اندر، یعنی چونکہ ہمارا جو مقدمہ ہے ہمارا قرآن مجید کو سمجھنا، اور قرآن مجید میں جو زیادہ تر استعمال ہونے والے ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں، تو ہم 10 کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم نیکسٹ پارٹ شروع کریں گے، پارٹ 2 کریں گے، تو اس میں ہم باقی 7 کو بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلے کلاس میں نے لگ بھگ یا 4 یا 5 میں نے بتا دیا تھا، اس کو ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا حرف جر تھا وہ تھا با، اور میں نے بتایا تھا اس با پر کیا آئے گا؟ زیر آئے گا۔ مثال میں نے بیان کی تھی کہ اگر میں کہوں قلم کے ساتھ، تو میں نے بتایا تھا کہ القلم پہلے میں لگاؤں گا، القلم، ٹھیک ہے، با حرف جر لگ گیا اس میں، تو یہ ہو جائے گا قلم۔ یہ جو حالت رفع کے اندر تھا یہ حالت جر میں چلا گیا، تو بالقلمی، قلم کے ساتھ۔ میں اگر کہوں کہ اللہ کے ساتھ، تو باللہ، اللہ کے ساتھ۔ ہم نے ایک مثال رکھا تھا، جو شروع میں ہم جب بھی کوئی چیز کی شروعات کرتے ہیں، تو جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، تو اس میں ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مرکب اضافی دوں کہ اللہ کا نام، تو اللہ کا نام کے لیے نام چونکہ مضاف آ رہا ہمارے پاس، تو وہ آ جائے گا اسم، اور اللہ کا نام یعنی اسم اللہ، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، تو اسم اللہ یا اللہ کا نام۔ اگر میں کہوں کہ اللہ کے نام کے ساتھ، تو با حرف جر اس میں ایڈ ہو گیا تھا، تو بسم اللہ جو تھا یہ اس حالت جر میں چلا گیا، تو بسم اللہ، اور اس کا ایک اپنا رسم الخط ہے، تو جو قرآن مجید میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ با لمبی نظر آئے گی، اور پھر الف جو ہے یہ اسم جو تھا، یہ الف حمزۃ الوصل ہے، تو اسے وہ غائب کر دیتے ہیں، اسے ہٹا دیتے ہیں، اور وہ لکھا جاتا ہے بسم اللہ۔ جو بسم اللہ تھا وہ پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، ہم نے پڑھا تھا۔ میں اگر کہوں کہ صبر کے ساتھ، تو ہوگا بالصبری، اور میں اگر کہوں نماز کے ساتھ تو بالصلاۃ۔ تو قرآن مجید کے اندر ایک بہت مشہور آیت ہے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، نماز اور صبر کے ساتھ مدد چاہو، تو استعینوا، دیکھیں وہاں پہ ہوگا بالصبر والصلاۃ۔ میں لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو دوسرا حرف جر تھا وہ تھا تا، جو زبر کے ساتھ شو ہوگا، اور میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ خاص مخصوص، یہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ خاص ہوگا، اور صرف اس کا ایک ہی استعمال ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہوگا۔ تو جو اللہ تھا، اللہ تھا، یہ تا حرف جر لگا، تو یہ پیش جو حالت رفع میں تھا وہ جر میں چلا گیا، یعنی تاللہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا، اور قرآن مجید میں بے شمار استعمال ہوا ہے۔ چلے پھر تیسرا نمبر پہ ہم نے اس دن پڑھا تھا، تھرڈ پہ جو ہم نے حرف جر پڑھا تھا وہ تھا واو قسمیہ۔ میں نے اس کا نام دیا تھا واو قسمیہ، یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مختلف اسما کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا۔ جیسے میں نے بتایا تھا العصر تھا،
अल असरु था, तो ये बा वा हरफे जर लगने की वजह से ये वल असरी, असर की कसम, कुरान मजीद में बेशुमार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम खाया, वल कुरान, सूरह यासीन के अंदर है यासीन वल कुरानिल हकीम, कुरान की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाया, वल लैली, रात की कसम, फिर वद्दुहा, फिर वल अर्दी वस्समाई, मुख्तलिफ किस्म की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खाया। मैं इस पे फिर वापस से रिपीट नहीं करूंगा, इंशाल्लाह मुझे आगे भी बढ़ना है। तो वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना, जो मैंने पढ़ाया था अगले बार अगले क्लास में, 4th नंबर में मैंने पढ़ाया था का, और ये का विच के माने में आता है, यानी साथ के माने में आता है। तो मैंने बताया था कि किसी चीज को अगर मुशाबिहत दिया जाए तो उसके माने में आता है। मैंने अगर मैं कहूं कि चांद की तरह, तो मैंने बताया था कि अल कमर, कमर कहते हैं, अल कमरू था, तो ये काफ हरफ जार लग गया इसमें, कल कमरी हो गया ये, चांद की तरह। मैं अगर कहूं सूरज की तरह देता तो कोई मुसाबियत नहीं है, तो कशमसी, सूरज की तरह हो गया। अगर जमीन की तरह तो कल अर्दी। अच्छा, मैंने 4 पढ़ा दिया था, अब मैं इसको मिटाता हूं इंशाल्लाह। और मैंने एक पढ़ाया था, जी पढ़े बोले। हाँ, आप खुद दिमाग लगाने की कोशिश करें, आप क्या समझ पाएंगे। आपको अगर मैं बताऊं कि एक कुरान मजीद के अंदर, अगर चलिए मैं अगर यहां लिख रहा हूं, आप एक काम करें, शुरू में जाते हैं, जैदुन व हामिदुन, एक मिनट, जैदुन व हामिदुन, और अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चल रहा है कि ये वाव कस्मिया है और ये वाव आतिफा है, फर्क क्या नजर आ रहा है आपको। ये आपको फर्क समझ में आ रहा है। ये जब वाव लग रहा है ना, तो उसके बाद वाले इसम को कोई हालत जर वो नहीं दे रहा है, लेकिन जब ये वाव लग रहा है तो वो इसम अगला हालत जर में होगा। जब हम देखेंगे कि जब ये वाव लग रहा है और अगला इसम हालत जर में, तो हम समझ जाएंगे कि ये वाव कस्मिया है। और जब अगर वाव आतिफा लगेगा और अगला हर हालत जर में नहीं है, तो वो हम समझ जाएंगे कि वो नॉर्मल नसब में होगा, या फिर वो मुब्तदा नॉर्मली रफा की हालत में होता है, तो हम समझ जाएंगे ये वाव आतिफा है और ये वाव कस्मिया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वाव हो गया, का हो गया। अब हम आते हैं पांचवा जो हमारा था, लाम। शुरू में हमने पढ़ाया था कि मुअर्रफ बिल लाम के अंदर हमने देखा था कि अलिफ और लाम का हमने 2 नाम रखा था। एक लाम का नाम हमने रखा था जो इससे पहले लाम आया था, वो साकिन आया था, वो अलिफ जबर के साथ, और लाम साकिन आया था। तो इस लाम का नाम हमने दिया था लाम तारीफ, यानी मारिफा बनाने वाला लाम। और इस अलिफ का नाम मैंने बताया था कि हमजतुल वसल इसे कहते हैं, जबकि हाँ, इसे हमजतुल वसल कहते हैं। छोड़े, ये वाला भी रहने दे, ये नाम याद रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें बहुत से लाम नजर आने वाला है। तो अभी हमारे सामने 2 लाम नजर आए। एक आया जो लाम साकिन के तौर पर आता, जिसे मैंने नाम दिया था, हमने नाम दिया था, अरब ने नाम दिया इसे लाम तारीफ। और अब जो हमारे पास आया लाम, इसे कहते हैं लामे जारा, इसे कहते हैं लामे जारा, लामे जारा कहते हैं इसको। ये इंग्लिश में प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल होता है, विच के लिए इस्तेमाल होता है, फोर के लिए, सॉरी फोर के लिए इस्तेमाल होता है, के लिए इंग्लिश में फोर, और उर्दू में 2 माना इस्तेमाल होता है, के लिए या का। मलकियत के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑनरशिप के लिए भी इस्तेमाल होता है, के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑनरशिप के लिए इस्तेमाल होता है। हम कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे कि ऑनरशिप के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ या फिर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फोर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं मिसाल देता हूं, अगर मैं कहूं अल्लाह का, तो कुरान मजीद के अंदर जब ये इस्तेमाल होगा तो आपको ऐसा लिखा हुआ नजर आएगा,
قرآن مجید کے اندر آپ کو للہ ایسا لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اگر میں صرف یہ نارمل پڑھوں للہ تو اس کا معنی دو نکل سکتا ہے، اللہ کے لیے یا اللہ کا. لیکن اگر میں پڑھوں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا یہاں پہ ملکیت ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ. تو ہم کہیں گے کہ للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے. قرآن مجید میں یہ بے شمار جگہ پہ استعمال ہوا ہوگا للہ. اگر میں کہوں کہ متقین کے لیے، آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو سورۃ البقرہ کے شروع میں آئے گا آپ کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، متقانی مثنی، اور متقون جمع سالم استعمال ہوتا ہے. متقون کو جب ہم حالت جر میں لے جائیں گے تو متقینا ہو جائے گا، تو وہ ہمارے پاس آئے گا اس طرح سے للمتقین. قرآن مجید میں آیا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتا ہے یا پھر کسی کی میت کی خبر سنتے ہیں تو انا للہ، وہ للہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے آگے میں آپ کو ملے گا انا للہ، یقیناً ہم اللہ کا ہے، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں زید کے لیے تو زید جو ہمارا تھا، اگر میں کہوں زید کے لیے کوئی چیز ہے تو یہ زیدون جو تھا حالت رفع میں تھا، لیکن لام حرف جر لگ گیا اس پہ تو یہ لی زیدین ہو گیا، زید کے لیے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ باقیوں کو بھی سمجھ میں آیا ہو، کیونکہ یہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، اور ہر دفعہ ہم پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی آیت. اگر ہم 10 آیت پڑھتے ہیں 10 آیت میں کم سے کم 6-7 آیت میں تو یہ سب لفظ استعمال ہی ہوتا ہے. اچھا، جو چھٹا ہم پڑھنے والے ہیں، دیکھیے اب تک ہم جو حرف جر پڑھ رہے تھے وہ ایک حرف پر مشتمل تھا. جو ہم نے پڑھا تھا حروف الہجا، جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے جتنا بھی ابھی تک پڑھا، با، تا، واو، پھر کا، لا، جتنا بھی تھا یہ سب کے سب ایک حروف پہ مشتمل تھا. ٹھیک ہے، تو اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.